للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے ہفتے اسی سورہ کا شروع کا رکوع پہلا رکوع آیا ہوا تھا اور آج اسی سورہ کا آخری رکوع انشاءاللہ ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں قیامت اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتایا ہے، اور میں نے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ جو بھی صورتیں مکی ہیں یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان صورتوں میں زیادہ تر آخرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کے بارے میں، اسی طرح سے مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں، یہ تمام باتیں زیادہ ذکر کی جاتی ہیں مکی صورتوں میں۔ چونکہ یہ بھی صورت مکی ہے، اس لیے یہاں پر بھی آخرت ہی کے سلسلے میں زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آخرت کے بارے میں بیان کرنے کے بعد فرعون کی سرکشی کو بیان کیا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے آخرت کے واقع ہونے کے ممکن ہونے کو بیان کیا ہے ایک مثال سے، کہ اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ بھائی جب ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اور ہمارے کھال، ہمارے خون اور ہماری ہڈیاں جو ہیں مٹی میں سب مل کر کے سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ ممکن نہیں، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں، مختلف اوقات میں، مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے اس بات کو بتایا ہے۔ کہیں بتایا ہے کہ تم نہیں تھے، تو جب تمہارا وجود خود نہیں تھا تو اللہ نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تو جب تمہارا وجود کو پہلی بار وجود بخشا تو پھر تم کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے بس میں، اللہ سے کون سی بڑی مشکل چیز ہے۔ اور کہیں یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بھی زیادہ، تم اس زمین کو تم سمجھتے ہو کہ ہم سے زیادہ مضبوط چیز ہے، لیکن یہ اتنی مضبوط چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ تم سمجھتے ہو کہ آسمان جو ہے ہم سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اس کے باوجود اللہ نے آسمان کو پیدا کیا۔ تو جب آسمان نہیں تھا اس کے باوجود بھی اتنے بڑے مضبوط آسمان کو پیدا کیا، زمین نہیں تھی اس کے باوجود بھی اتنی مضبوط زمین کو پیدا کیا، تو پھر تم کو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، پھر اس دنیا کو تباہ کرنے کے بعد ایک حساب و کتاب کے لیے ایک نئے عالم میں تم کو لے جانا اللہ سے کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے۔ اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا پیدا کرنے کے لحاظ سے تم زیادہ سخت ہو؟ أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یا وہ آسمان زیادہ سخت ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے؟ یعنی یہ بتاؤ کہ تمہارا وجود تو کیا کہتے ہیں اپنے لحاظ سے جو ہے کچھ میٹر کا ہے، اور اس اتنے سے میٹر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم کو پیدا کیا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ مجھے پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکے گا، حالانکہ یہ آسمان جو نہیں تھا پہلے سے وہ تم سے بھی زیادہ سخت ہے، اور اتنے زیادہ سخت اور اتنے زیادہ مضبوط آسمان کو اللہ نے پیدا فرما دیا ہے، اور جب اتنے زیادہ مضبوط آسمان کو اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو تم کو پہلا پیدا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر وہ اللہ ضرور قادر ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها،
کیا تم پیدا کرنے میں زیادہ سخت ہو یا وہ آسمان جس کو اللہ نے بنایا ہے؟ اب اسی آسمان کے کچھ اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ رفع سمکہا، اس اللہ نے اس کی چھت کو بلند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی چھت کو بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ آدمی وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا۔ فسواہا، اور اس کو درست بنایا ہے، یعنی اتنے پورے آسمان کو بنایا ہے اور ہر لحاظ سے درست بنایا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے۔ اسی دوسری سورہ میں، سورہ تبارک میں ہے ہل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ تم آسمان کو دیکھو، دیکھتے رہو، تلاش کرو، خوب تلاش کرو، دیکھو کہیں تھوڑا جو ہے کہیں پھٹن محسوس ہو رہا ہے، کہیں ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے، بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ جو ہے پریشان حیران ہو کر کے، ذلیل ہو کر کے واپس آ جائے گی، لیکن اللہ کی اس بناوٹ میں کہیں کوئی تھوڑا سا پھٹن یا تھوڑا سا کچھ خراش کہیں پر نظر، اسکریچ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما رہے، وہی بات یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کے چھت کو بلند کیا ہے اور اس کو نہایت اعلیٰ درجے میں درست بنایا ہے۔ اور یہ آسمان پہلے تھا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور آسمان کے رات کو تاریک کیا ہے۔ آسمان کے رات سے مراد چونکہ رات جو ہوتی ہے وہ اوپر جو سورج ہوتا ہے، سورج کے ڈوبنے سے اور چاند کے نکلنے سے، یا کبھی چاند اور سورج دونوں کے چھپ جانے سے ہی رات آتی ہے، تو اس لیے آسمان کی طرف رات کو منسوب کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اور رات، اس کی رات کو تاریک کیا ہے، اندھیرا بنایا ہے۔ وہ اخرج ضحاہا، اور اس کے دن کو ظاہر کر دیا ہے، روشن کیا ہے۔ تو یہ اللہ ایسا ہے کہ اتنا بڑا مضبوط آسمان بنایا، اور آسمان بنانے کے بعد رات بنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ دن کو بنایا ہے، رات کو تاریک کیا ہے اور دن کو روشن کیا ہے۔ رات کو تاریک دوسری جگہ قرآن میں یہ بنایا اس لیے کہ تاکہ تم جو ہے سکون حاصل کرو اور تھکان حاصل کرو، اور دن کو اس لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ تاکہ اس میں تم اپنی روزی کماؤ۔ اب اگر اللہ پورا دن ہی دن بنا دیتا تو آدمی جو ہے پورے جس طرح سے تمام لوگ، دنیا کے لوگ ایک وقت میں سو جاتے ہیں، جب رات ہوتی ہے سب سوتے ہیں، جب رات نہیں ہوتی ہے جب رات ہوتی ہے تو سب سوتے ہیں، اور دن ہوتا ہے تو سب اپنے کام کے لیے جاتے ہیں۔ ورنہ اگر دن ہی ہوتا اور کہتا کہ بھائی اپنے لحاظ سے کیا کر لو، جس کو سونا ہو سو جاؤ، جس کو جاگنا ہو جاگ جاؤ، تو کوئی سوتا کوئی جاگتا، کوئی سوتا کوئی جاگتا، وہ اب سکون نہیں ملتا۔ اور اس طرح سے تمام لوگ اپنے ایک سسٹم کے تحت کیا کر رہے ہیں، سو رہے ہیں سونے کے وقت میں، اور روزی کمانے کے وقت میں روزی بھی کما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام بنا دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا۔ زمین کو، اب اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو بنایا ہے اور اس کے بعد زمین کو بچھایا ہے۔ یہاں ایک اور آیت پر میں نے علامت لگا رکھی ہے، وہ اس کوئی روشنی میں اس آیت کو سمجھیں گے۔ ایک آیت یہ ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا ہے؟ یعنی لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کو، جس اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا ہے، کیا تم یا کوئی بھی دنیا کے سب لوگ مل کر کے یہ زمین پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں پیدا کر سکتے۔ جب اتنی زمین کو نہیں پیدا کر سکتے تو جس نے زمین کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو، اس کو مانو اور اس کا انکار مت کرو۔ تو کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس کے ساتھ دوسرے کو شریک قرار دیتے ہو، یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہو، پتھر کی پوجا کرتے ہو، اور سمجھتے ہو، کہتے ہو کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی بھی کیا کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ کفار اور مشرکین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کو شریک کرتے ہو۔ ذالک رب العالمین، حالانکہ وہ سارے جہان کا پروردگار ہے اور رب ہے، سب کو پال رہا ہے، اور جن کی عبادت تم کرتے ہو وہ کسی کو پالتا نہیں ہے۔ تم تو صرف جو ہے ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، لیکن وہ کوئی کسی کو پالتا نہیں ہے۔ پالنے والی ذات تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر بھی جو ہے تم جو ہے ان کے علاوہ ساری چیزوں کو سب کے سامنے معبود بنا بیٹھتے ہو،
اور سب کی جو عبادت کرنے لگتے ہو. تو یہاں پر بنایا کہ پہلے بیان فرمایا کہ 2 دن میں زمین کو پیدا کیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے اس کے اوپر سے، یعنی پہاڑ اوپر اس کو بلند کیا. پہاڑ تو ہے زمین سے نیچے بھی، لیکن پہاڑ کو اس کے اوپر کیا. وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکت عطا فرمائی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس میں روزی رکھ دی. فی 4 ایام، 4 دن میں. سواء للسائلین، یہ فائدہ اٹھانے کی چیز میں سب برابر ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. کچھ لوگ سوال کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے برابر ہے کہ زمین سے ہر کوئی کفار، مشرکین، مومنین سب اس سے برابر کا کیا ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ کی نے زمین کی طرف توجہ فرمائی اس حال میں کہ یہ دھواں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی کہا اور زمین سے بھی کہا کہ تم آ جاؤ فرما بردار ہو کر یا لاچار ہو کر. ان لوگوں نے کہا کہ ہم آ گئے فرما بردار ہو کر. فقضاهن 7 سماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے 2 دن میں. یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے 2 دن میں زمین، اور پھر 2 دن میں اس کی ساری چیزیں، اور کیا کہتے ہیں 2 دن میں آسمان کو بنایا. گویا کہ 6 دن ہو گئے. اور یہی بات دوسری جگہ بھی کہی گئی ہے کہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کل ملا کر 6 دن میں پیدا فرمایا ہے. تو یہاں پہلے ہے زمین، اور یہاں آئے اور اب بعد میں ہے آسمان. اور اس سورہ میں کہا گیا ہے کہ آسمان کو بنایا، پھر اس کے بعد زمین کو بچھا دیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہاں دونوں میں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے، یہاں کچھ اور معلوم ہو رہا ہے، وہاں پر کچھ اور معلوم ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی سوال کیے تھے اس نے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں جو کہا گیا ہے کہ زمین کو پیدا کیا، ایک ہے زمین کو پیدا کرنا، اور ایک ہے زمین کے اندر ساری چیزیں رکھنا، سونا، چاندی، درخت، پودے وغیرہ. وہ ساری چیزیں جو ہے پہلے تو زمین کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد آسمان کو پیدا کیا، پھر زمین میں جو ہے درخت وغیرہ ساری چیزوں کو پیدا کیا. تو یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ اس کے بعد زمین کو پیدا کیا، یہ زمین تو پیدا پہلے کر چکا تھا، لیکن اس کے بعد یہاں درخت جو انسان کی ساری ضروریات کی چیزیں ہیں اس کے بعد رکھی ہیں. تو گویا کہ پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد آسمان کو، پھر اس کے بعد انسان کی ساری ضرورت کی چیزیں زمین کے اندر تیسرے 2 دن کے اندر رکھی. تو کل کتنے ہو گئے 6 دن میں. تو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا فرمایا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا کہ کہہ دیتا کہ ہو جاؤ، ہو جاتا، بس اللہ ارادہ ظاہر کرتا، اور اس ارادے کے ساتھ جو ہے کیا ہو جاتا، سارا کام ہو جاتا. اللہ کو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ 6 دن لگائے اس کے لیے، ہے نا بھائی. یہ زمین ہے، آسمان ہے، کچھ بھی ہے، اللہ سے یہ زمین آسمان اور دور کی چیز ہے. اس طرح کے 1 لاکھ زمین آسمان اللہ پیدا کرنا چاہے تو اس کو کوئی وقت نہیں لگے گا. 6 دن میں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو اس کا جواب علماء نے، محدثین نے دیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے دارالاسباب ہے. یہ جو دنیا ہے دارالاسباب، اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی ہے سبب کے ساتھ میں. یہ ہم جو ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں تو پیاس ہماری بجھتی ہے، کھانا کھاتے ہیں تو ہماری بھوک مٹتی ہے. اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ کھانا پینا کو کوئی ضرورت نہ رکھے، ایسا کر سکتا تھا. اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ کیا کہتے ہیں بارش ہی نہ ہوتی تو ہم کو جو ہے گھر بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہیں بھی مچھر ہی نہیں ہوتے تو ہمیں گھر کے اندر چھپ کر کے سونے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی تکلیف دہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی کہ ہم گھر سب لوگ جو ہے عام زندگی گزارتے، کھانے پینے کی زندگی نہیں ہوتی تو سب لوگ کرتے. لیکن اللہ نے اس دنیا کو دار آزمائش کی جگہ بنایا. یہاں آزمائش کی جگہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضرورتیں رکھی ہیں، اور ضرورتیں بھی ہر طرح سے رکھی ہیں. ادنا درجے کی ضرورت بھی ہے، اعلیٰ درجے کی بھی ضرورت بھی ہے، اور آدمی چاہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں وہ ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو ادنا سے ادنا ضرورت پوری کر کے زندگی گزار سکتا ہے. ہر طرح کی ضرورتیں ہیں. تو اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے درجے میں رکھا ہے، دارالاسباب بنایا ہے. اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے، اور یہ سبب جو پورا ہوتا ہے وہ ایک وقت میں نہیں ہوتا ہے. ہم محنت کرتے ہیں تو ہماری محنت کارگر ہوتی ہے. ہم
دن ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو پورے دن محنت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ چیز بن کر کے تیار ہوتی ہے۔ کپڑا سیتے ہیں تو پھر کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد کہتے ہیں وقت لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دنیا کو اسباب کے درجے میں بنایا ہے، اور ان اسباب کو اختیار کر کے کوئی بھی چیز اختیار کریں گے تو وہ سبب اختیار کریں گے، پھر اس کے بعد وہ چیز ہوگی۔ اس بات کو بتانے کے لیے کہ جس طرح سے ہم خالق کائنات ہیں، ہم مالک ہیں، اور ہمارا معاملہ کن فیکن کا ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ارادہ کریں تو 1,00,000 جو ہے زمین ایک ساتھ پیدا کر سکتے ہیں، 1,00,000 آسمان ایک ساتھ پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ مالک ہو کر کے ہم نے اس دنیا کو اسباب کے درجے میں بنایا ہے، تم بھی اسباب کو اختیار کر کے اب ان اسباب کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے، اس بات کے پیغام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 دن بلکہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا فرمایا، یہ اسباب کے درجے میں۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ سیکنڈوں میں بھی کیا کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ والارض بعد ذلک دحاہا، اور اس کے بعد زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اس زمین سے اللہ نے اس کے پانی کو بھی نکالا، ومرعاہا، اور اس کے چراگاہ کو بھی نکالا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتانا، اصل میں دلیل دینا ہے اس بات کی کہ تم کو مرنے کے بعد زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، آسمان کو بلند کیا، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں رکھی، آسمان میں سورج چاند رکھا تو اس کے ذریعے سے رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، پھر زمین کو بنایا، اور پھر زمین میں پانی کو بھی رکھا، زمین میں چرنے کے ساری چیزیں رکھی، کھانے پینے کی ساری چیزیں رکھی۔ والجبال ارساہا، اور اللہ ہی نے زمین پر پہاڑ کو گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بھی ہیں اور تمہارے چوپائے کے فائدے کے لیے بھی ہیں۔ پانی ہے، چراگاہ ہے، کھیت ہے، کھلیان ہے، یہ ہم انسانوں کے فائدے کی بھی چیزیں ہیں، اور اس میں اور جانوروں کے فائدے کی بھی چیزیں ہیں۔ انسان بھی کھاتے ہیں اسی سے جو نکلتا ہے، اور اسی سے جو ہری سبزیاں گھاس وغیرہ نکلتی ہے اس سے جانور بھی کھاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور جب یہ مشکل کام نہیں ہے تو یہ چیز ہونی ہی ہے اور یہ ہو کر رہے گی۔ یعنی دوبارہ انسان کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد پیدا کرے گا، میدان محشر قائم کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے حساب لے گا، اور صالحین کو، نیک لوگوں کو، ان کو اب دنیا میں اچھے عمل کا بدلہ دے کر رہے گا، اور برے لوگوں کو، فسار کو، فاجر کو، کفار کو، مشرکین کو، ظالمین کو ان کے ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے کر رہے گا۔ وہ کب ہوگا؟ اب کہہ رہے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑا ہنگامہ آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے اب بھی سور پھونک رکھا ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم کرے گا فوراً سور پھونکے گا، ایک دنیا میں ایک بڑا ہنگامہ ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں، ابھی 2 دن پہلے میرے کتاب میں ایک حدیث آئی تھی، وہاں بھی یہ ہے کہ بہت سے لوگ کپڑا خرید رہے ہوں گے، اور ابھی بات چیت ہو رہی ہوگی کہ اسی درمیان میں قیامت آ جائے گی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو لقمہ لے کر کے منہ تک ڈال رہے ہوں گے، ابھی منہ تک لقمہ نہیں پہنچے گا کہ اسی وقت قیامت آ جائے گی، اور پھر سب لوگ بھاگے بھاگے جو ہے سب مر جائیں گے اس وقت۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ سور پھونکے گا تو پھر اس وقت تمام لوگ زندہ ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے آنے والے جتنے لوگ ہیں، اور پھر وہ سب لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے اپنے حساب کے لیے۔ وہی کہا کہ جب بڑا ہنگامہ ہوگا، طمہ کے معنی آتے ہیں عام ہونا، یعنی ایسا ہنگامہ ہوگا کہ ایسا نہیں کہ کچھ علاقے میں ہوگا اور کچھ علاقے میں نہیں ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ ہر ایک جگہ پوری دنیا میں ہوگا۔ جتنے لوگ اس وقت ہوں گے اور جتنے لوگ مر چکے ہوں گے، یہ ہنگامہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور جب یہ ہنگامہ جس دن ہوگا اس دن انسان یاد کرے گا اپنے کیے ہوئے کو۔ دنیا میں جو کچھ کیا تھا، کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، اس شرک کو یاد کرے گا، کسی نے نبی علیہ السلام کو ستایا تھا اس کو یاد کرے گا، جس نے جو ہے لیکن جن لوگوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا اور آپ کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری، وہ خوش ہوگا، وہ اپنے عمل کو یاد کر کے خوش ہوگا کہ ہم نے اللہ نے مجھے توفیق دی تھی اور اس توفیق کی بنیاد پر
ہم نے نیک اعمال کیے، انشاءاللہ آج ہمیں نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ تو ہر آدمی خواہ وہ نیک ہو یا برا ہو اپنے اپنے اعمال کو یاد کرے گا دنیا میں کیے ہوئے کو۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی ان لوگوں کے لیے جو دیکھیں گے، یعنی دیکھنے والوں کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ میدان محشر ہوگا اور اسی وقت پھر حساب و کتاب ہوگا اور پھر ان کے سامنے جہنم آ جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اب جہنم میں کون لوگ جائیں گے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ بہرحال وہ لوگ جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی ہے، اللہ ان کے رسول کی بات نہیں مانی اور اللہ ان کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے، وہ آثر الحیات الدنیا، اور ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، یعنی دنیا ہی اصل چیز ہے، آخرت کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا میں کھائیں گے پئیں گے اور اس کے بعد عیش کریں گے اور ایک وقت ہوگا مر جائیں گے اور مٹی میں جا کر کے مل جائیں گے، وہی ایسا سمجھتے تھے۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اور اللہ کی نافرمانی میں لگے رہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے، یعنی دنیا میں ان کا ایمان تھا کہ ہم کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور جب کھڑے ہوں گے تو جب بھی کوئی گناہ کا خیال آتا تھا فوراً اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہونے کی وجہ سے فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیتے تھے، فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے امت کے داعی جب ان کے پاس جاتے تھے ایمان کی دعوت دینے کے لیے، فوراً کہتے تھے کہ ہاں ہم ایمان لے کر آ جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ پھر مومن ہونے کے بعد اگر کوئی گناہ کا خیال آئے، نماز چھوڑنے کا خیال آئے اور یا پھر جھوٹ بولنے کا خیال آئے، کوئی بھی گناہ کا خیال آئے، فوراً ان کے دل میں آئے کہ ہمیں تو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جب ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہمارے اس غلطی کا ریکارڈ ہے اللہ کے سامنے، پھر ہمیں جو ہے اپنے رب کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جیسے ہی یہ بات خیال آ جائے خواہشات سے اپنے آپ کو روک لے، خواہشات سے اپنے آپ کو روک لے، نفس کو اپنے آپ خواہشات سے کیا کر لے، روک لے۔ بہرحال وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے اور اس ڈرنے کے نتیجے میں نفس کو خواہشات سے روکتے رہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ خواہشات کے بارے میں آتا ہے کہ خواہشات کے سے روکنے کے 3 درجے ہیں۔ سب سے اول درجہ تو یہی ہے کہ انسان جو ہے کفر اور شرک سے بچے، اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر ایمان لائے۔ یہ تو سب سے اہم بنیادی چیز ہے خواہشات پر سے روکنے کا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی جو ہے نافرمانی سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی دل میں خیال آ بھی سکتا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے، گناہ کا خیال آ سکتا ہے، جھوٹ بولنے کا بھی خیال آ سکتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کوئی بھی گناہ کا خیال آ سکتا ہے، لیکن جب خیال آئے تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال پیدا ہو اور پھر وہ خیال ہی رہ جائے، اس پر عمل نہ کرے۔ ایک درجہ یہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی محنت کر کے، مشقت کر کے، اللہ کے سامنے رو کر کے، دھو کر کے اور عبادت اور ریاضت کر کے اتنی زیادہ اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے کہ گناہ کا خیال ہی نہ آئے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ شیخ بہاؤالدین کے پاس ان کے ایک بزرگ، ایک مرید آئے تھے، ان سے پوچھا کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کی صحبت میں آنے کے بعد جو آتے ہیں تو ہمیں جو ہے آخرت کا یاد آتا ہے اور گناہوں سے میں نے بچنے کا خیال آتا ہے، لیکن اگر آپ جیسے ولی اگر مجھے نہ ملے تو ہم کیا کریں گے، کہ ہم کس کی صحبت میں رہ کر کے اللہ آخرت کا خیال پیدا کریں گے۔ تو انہوں نے ایک ترتیب بتائی، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد گناہ کے چھوڑنے کی نیت کرتے ہوئے کم سے کم 10 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرنا۔ اگر گناہ کی نیت گناہ کو چھوڑنے کی نیت کرنے کے ساتھ ساتھ، پکا ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ استغفار کر لیا کرو گے تو اس سے جو ہے تم یہ سمجھے جاؤ گے کہ گویا کہ تمہارا دل بھی کیا ہو گیا ہے، پاک ہو جائے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارا دل بھی پاک کر دے گا گناہوں سے۔ چلیے، تو یہاں پر بیان کر دیا کہ قیامت آنے والی ہے
اور آئے گی تو دو طرح کے لوگ ہو جائیں گے. ایک جن لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی تو ان کا جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اور وہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا تو جنت ان کا ٹھکانہ ہے. یہ کفار اور مشرکین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کبھی تو مذاق میں، اور کبھی مذاق اڑانے کے لیے، اور کبھی یقین نہیں ہوتا تھا تو ایسے ہی پوچھتے رہتے تھے کہ قیامت کب آنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آگے کے آیت میں دیا ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. وہ لوگ آپ سے پوچھتے رہتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ اس کا آنا کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی. فیما انت من ذکرہا. آپ ان کا جواب یہ دیجئے کہ آپ کا اس کے بیان سے کیا تعلق، یعنی قیامت کا دن ایسا وقت ہے کہ وہ کب آئے گی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں بتایا ہے کہ کب آئے گی. تو جب خود آپ کو بھی اس کا علم نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کے کیا تعلق. جب آپ کے پاس بھی اس کا علم ہی نہیں ہے تو پھر آپ سے پوچھ کر کے، یا پھر آپ کا اس قیامت کے بارے میں علم سے کیا تعلق. آپ کو تو اس لیے بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، نبی علیہ السلام کو، کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ اپنے اعمال ٹھیک کر لو، اور قیامت جب بھی آئے گی تو تم اپنے اچھے اعمال کو اپنے رب کو دکھانا. اس لیے آپ کو بھیجا گیا. آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا قیامت فلاں دن آئے گی لوگوں کو آپ بتا دیجئے، اس لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا. آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کو مان کر کے تم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار لو، اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، اپنے سوچ کو شریعت سے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے پاک کر لو. اور پاک کر کے جب بھی قیامت آئے گی تو اپنے رب کے پاس اس طرح حاضر ہونا کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو اور تم اپنے رب کی نعمتوں سے راضی ہو. اس حالت میں پہنچنا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا ہے. اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ قیامت کب آئے گی وہ بیان کریں گے. لہذا آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، البتہ جب آئے گی الی ربک منتہاہا، تمہارے رب کے پاس ان کا اچھا نہیں، الی ربک منتہاہا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو قیامت کے کب آئے گی اس کے بارے میں کیا علم. الی ربک منتہاہا، اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے. اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے. یعنی اس قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہے، اور کسی کو بھی قیامت کے علم کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا. ہاں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بہت ساری علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا. ظلم جب بہت زیادہ بڑھے گا، قتل و غارت گری جب بہت زیادہ ہو جائے گی، اور کیا کہتے ہیں زنا جب عام ہو جائے گا، اور دین سے دوری جب ہو جائے گی عام، تو اب اس کے بعد سب کو کیا کرو، قیامت رکو. بس حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اشارہ کر کے فرمایا کہ انا والساعۃ کا ہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہے. یعنی جس طرح سے ان دونوں انگلیوں کے درمیان بہت زیادہ جگہ خالی نہیں ہے، میرے اور قیامت کے درمیان بھی بہت زیادہ جگہ خالی نہیں ہے. دوسرے نبی تھے، ان کے بعد ابھی بھی نبی بھی کہاں بھی آنا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چونکہ اب کوئی نبی کا آنا نہیں ہے، تو لہذا اس لحاظ سے آپ اور قیامت کے درمیان بالکل ہی اتصال ہے کہ بہت کیا نام ہے، اس درمیان میں اور کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. مکمل طور پر اب قیامت ہی آنے والی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ انما انت منذر من یخشاہا، آپ کے پاس قیامت کا علم نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دیا نہیں ہے. اس کے علم کی انتہا تو صرف اللہ کے پاس ہے. انما انت منذر من یخشاہا، آپ کا کام تو صرف ڈرانا ہے ان لوگوں کو جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کو صرف ڈرانا ہے، باقی ڈرانا تو سب کو ہے. اس طرح کی جب قرآن میں آیت آتی ہے تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ ڈرانا سب کو ہے. دو طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ رسول سب کے لیے ہیں، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، سب کے لیے ہیں، لیکن رسول ہونے سے آپ کی تعلیمات سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ مومنین اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے قرآن میں کہیں کہا گیا ہدی للناس، اور کہیں کہا گیا مومنین کے لیے ہدایت ہے. تو ہدی للناس کا مطلب تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور کہیں کہا گیا کہ مومنین کے لیے ہدایت ہے. تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہی ہے سب کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے. جو بھی چاہے گا ہدایت حاصل کر لے گا. مومن چاہے گا مومن ہدایت حاصل کرے گا، کافر چاہے گا کافر ہدایت حاصل کرے گا. لیکن کبھی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ کون لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو فائدہ اٹھانے کے لحاظ سے یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے ہے، اس لیے کہ فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں.
उसी तरह से कहा गया कि आप तो डराने वाले सबके लिए हैं। अबू जहल को भी डराने के लिए गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू लहब को भी डराने के लिए गए थे, कुफ़ार मुशरिकीन को भी डराने के लिए गए थे। आज भी कुरान तमाम कुफ़ार के लिए है, जो भी ईमान हिदायत हासिल करना चाहे इसे हासिल कर सकता है। लेकिन इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जो फ़ायदा उठाया है, वाकई जो डरे हैं वो डरे कौन है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, इन जैसे लोग जो हैं डर के इन लोगों ने अपने आप को कामयाब किया है। तो गोया कि आप डराने वाले हैं उन लोगों के लिए जो इससे जो डरते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे फ़ायदा वो लोग उठाते हैं, वरना डराने तो सबके लिए आए हैं। कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसु इल्ला अशियतन औ दुहाहा। अशियतुन कहते हैं शाम के दिन के आखिरी वक्त को, और ज़ुहा कहते हैं दिन के शुरू के वक्त को। अब कुफ़ार और मुशरिकीन के बारे में बयान फरमा रहे हैं कि क़यामत के बारे में ये पूछते हैं कि कब आएगी, कभी तो इनकार करते हैं और कभी पूछते हैं कि कब आएगी। जिस दिन ये क़यामत आएगी उस दिन की हौलनाकी, उस दिन की तकलीफ़, उस दिन के में जो तकलीफ़ होगी, उस तकलीफ़ की वजह से ये लोग समझेंगे कि दुनिया में तो हम आधे दिन रहे थे बस। अगर आदमी किसी अचानक किसी तकलीफ़ में हो जाए तो पिछला सारा आराम भूल जाता है। अगर ज़िंदगी भर किसी की उम्र 60 साल है, 80 साल है, और 80 साल में पूरा होने के बाद एक दिन अचानक बहुत बड़ी कोई तकलीफ़ पेश आ जाए तो 80 साल का आदमी जो हमेशा आराम में रहा है, वो 80 साल की उम्र को आराम को भूल जाएगा, समझेगा कि बस इससे बड़ी कभी तकलीफ़, बस यही आखिरी दिन है, जल्दी निकल नहीं रहा, गुजर नहीं रहा क्यों। इसी तरह से आखिरत का जो दिन होगा वो कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए, अल्लाह ताला के नाफरमानों के लिए इतना सख्त दिन होगा कि दुनिया में 80-80 साल गुजारे हुए लोग ये कहेंगे आखिरत में कि दुनिया में तो हम आधे दिन रहे थे, सुबह का पूरा हिस्सा रहे थे या शाम का हिस्सा रहे थे। वही कह रहे हैं गोया कि वो लोग उस दिन देखेंगे तो लम यलबसु, नहीं ठहरे दुनिया में मगर शाम का एक हिस्सा और ज़ुहा या सुबह का एक हिस्सा, यानी ऐसा महसूस करेंगे। यानी वो क़यामत आएगी और इतना हौलनाक मंज़र होगा कि कुफ़ार और मुशरिकीन निहायत ही सख्त तकलीफ़ में होंगे, इतनी सख्त तकलीफ़ में होंगे, इतनी सख्त तकलीफ़ में होंगे कि पूरी दुनिया की पूरी ज़िंदगी कितने दिन गुजारी थी ये भी भूल जाएंगे। तो अब दानाई इसमें है, अक्लमंदी इसमें है कि उस क़यामत कब आएगी या नहीं आएगी उसके बारे में सवाल करने के बजाय उस क़यामत को पर ईमान ला करके उसके लिए जो है अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।